السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلی خبر تو یہ دوں میں آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سندھ کے صدر ہیں نثار احمد کھوڑو صاحب، ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما سید مصطفیٰ کمال، اور بہت ان کا کلپ ایک وائرل ہو رہا ہے، اس پر تبصرہ ہم نہیں کرتے کوئی بھی، لیکن جو کچھ کہا انہوں نے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت ساری باتیں وہ کر رہے ہیں آج کل، کوئٹہ سسٹم کے حوالے سے بات بھی کی ہے انہوں نے، یوتھ کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح خان صاحب پر تنقید، خان صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں اس سبھی تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے بھی تنقید کی ہے، لیکن انہوں نے موازنہ کیا کیا ہے ان کا، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ الٹے سیدھے نعرے بیوقوف بنا کر ہم بھی لگے ہوئے تھے، پاگلوں کی طرح منزل نہیں رہنما چاہیے۔ ابے منزل چاہتے بھائی، جانے دے رہے تھے۔ آج دیکھو کوٹا سسٹم ہے، کوٹے پر بھی کوٹا نہیں مل رہا، پینے کا پانی نہیں مل رہا، منزل نہیں رہنما کو چاٹنا ہے ہمیں۔ وہ کہہ رہے جب ہمیں منزل ہی نہیں مل رہی تو رہنما کو کیا ہمیں چاٹنا تھا؟ ہم نے منزل نہیں ملے گی، مجھے دوسرے کی کاپی لگتی ہے ادھر بھی۔ وہ کہتے ہیں یار یہ جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں یہ بھی مجھے دوسرے کی کاپی ہی لگتی ہے، یعنی بانی متحدہ کی۔ اس زمانے میں ہم بھی رائے لگایا کرتے تھے منزل نہیں رہنما چاہیے، تو کہہ رہے ہیں جی رہنما کے ہم نے کیا چاٹنا ہے جب مسائل ہی حل نہیں ہوں گے؟ اور آگے کہتے ہیں ہمیں پھر بغاوت کرنی پڑ گئی۔ آج بھی ہمارے ہاں اس طرح کے افلاطونوں کا بھی خاتمہ نہیں ہوا، یعنی ہماری پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جس طرح پہلے نعرے وارے لگاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی منزل نہیں رہنما چاہیے، تو اس طرح کے افلاطونوں کی کمی نہیں ہے، اور آج بھی ان کا خاتمہ نہیں ہوا اور ہماری پارٹی میں موجود ہیں۔ وہ تو ہماری پارٹی میں موجود ہیں، وہ تو ان کی چلتی نہیں ہے ان کی۔ ہم نے تو اب ایسا رہنمائی فارغ کر دیا، اب ہم منزل کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پھر یہ کہنا پڑتا ہے، بغاوتیں کرنی پڑتی ہے۔ مجھے تو سارا کچھ دیکھ کر اپنا سین یاد آ جاتا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہم بھی نعرے لگاتے تھے، ہم نہیں ہمارے بعد، یہ ہمارے بعد والا چکر ٹھیک نہیں ہے، ایسے نقصان ہوا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ اور پی ٹی آئی والوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہم نعرے لگایا کرتے تھے، اور اس طرح کے نعرے اور اس طرح کی چیزیں خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس طرح کے افلاطونوں کی کمی نہیں، آج بھی ہماری پارٹی میں موجود ہیں، ابھی ان کا خاتمہ نہیں ہوا، یعنی کچھ لوگ ابھی بھی اس طرح کے موجود ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں ان کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا، لیکن نام نہیں بتایا، ظاہر ہے۔ اب یہ جو نعرے ہوا خیر اس میں چلے آگے چل کے بات کریں۔ سندھ کے صدر نثار کھوڑو کے گھر پر نامعلوم ملزمان کی جانب سے کریکر حملہ ہوا ہے، اور گھر کی بات جو ہم کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے کراچی میں تو گھر ہے ہی ان کا، لاڑکانہ کی بات کر رہے ہیں۔ لاڑکانہ سے بیسیکلی تعلق ہے نثار کھوڑو صاحب کا، اور نثار کھوڑو کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں میں آپ کو، یہ تحریک بھٹو صاحب کے دور میں تحریک استقلال میں تھے یہ، اور ڈٹ کر بھٹو صاحب کی مخالفت کیا کرتے تھے، کرتا تھے تحریک استقلال کے لاڑکانہ کے۔ پھر یہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جو ہے وہ طائب ہوئے تحریک استقلال سے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے، اور اسپیکر سندھ اسمبلی بھی رہے، اور آج کل سندھ کے صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے۔ ان کے گھر پر ہی کریکر حملہ ہوا، اور کریکر پھٹنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان، اب اندازہ کریں کہ سندھ میں بھی موٹر سائیکل سوار ملزمان ہوتے ہیں نامعلوم، اور اندرون سندھ کی بات ہو رہی ہے، ہم کراچی کی بات نہیں کر رہے۔ کراچی میں تو ظاہر ہے موٹر سائیکل پر بارہا پابندی لگا دی جاتی ہے، اب اندرون سندھ میں بھی لگانی چاہیے پابندی، بلکہ وہ تو کچے کے ڈاکو بھی موٹر سائیکلوں میں گھوم رہے ہیں اور پولیس موبائلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، خیر ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے کوئی۔ تو وہاں ڈبل سواری پہ کوئی پابندی نہیں لگتی، لیکن کریکر پھینکا جنہوں نے کھوڑو صاحب کے گھر، کھوڑو صاحب جو ہے وہاں اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، اور ظاہر جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ظاہر کریکٹر پھٹا ہے ہوا ہوگا۔ پھر جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے ضیاء الحسن لنجار صاحب، انہوں نے ایس ایس پی لاڑکانہ سے رپورٹ طلب کر لی اور کہا ہے کہ جی اس طرح کے ملزمان کو فوری کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس طرح کے ملزمان کو۔ باقی تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن ٹھیس نہ لگ جائے کہیں میرے آبگینوں کو والی بات ہے۔ ایک اور جاتے جاتے خبر دل گرفتہ، اس خبر پہ میں رہا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی۔ گلبرگ قبائل کالونی
3 سالہ بچی آمنہ، پھول جیسی معصوم بچی، اور بچے سارے پھولوں جیسے معصوم ہوتے ہیں، وہ کسی بھی رنگ نسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، سبھی پیارے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں۔ بچیاں تو ویسے ہی ایک قدرتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں بھی بیٹیاں دیتا ہے رحمت دیتا ہے، تو بیٹیوں کا ویسے بھی باپ سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، قدرتی امر ہے۔ تو بہرحال وہ 3 سالہ بچی جب اس گھر سے نکلی، اس کے بڑے بہن بھائی جو ہے وہ جا رہے تھے مدرسے یا اسکول، تو بچوں کو ہوتا ہے نا 3 سال کی معصوم سی بچی، ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی اسکول جاؤں، مدرسے جاؤں، میرے اگر بہن بھائی بڑے جا رہے ہیں، تو بھاگ کر پیچھے پیچھے وہ بھی نکلی۔ ظاہر ہے بہن بھائی اسکول چلے گئے، وہ باہر کھڑی ہوئی تھی، تو ایک شخص جو ہے رکشا ڈرائیور، رکشا بھی کھڑا ہوا تھا اس کا، اس نے اس لڑکی کو دیکھا، لڑکی کیا بچی، معصوم بچی 3 سال کی، اس کو دیکھا، اپنے گھر لے گیا، اور وہاں اس درندے نے، اس ذلیل انسان نے، اس شیطان نے اس کے ساتھ ریپ کیا، اور اس کے بعد 3 سال کی بچی ہے معصوم، اسے گلے میں دوپٹہ ڈالا اور دوپٹے کے ذریعے اس کا گلا دبا دیا۔ وہ چیخ بھی نہیں سکی، معصوم بچی تھی 3 سال کی، کیا اس کو پتا دنیا، مطلب ابھی تو اسکول بھی نہیں جا سکی وہ، اور وہ مر گئی۔ اور بچے کو مارنے کے بعد اس ذلیل شیطان درندے نے بوری میں اس کی لاش کو ڈالا، 3 سال کی بچی کی، اور کچرا کنڈی میں جا کر پھینک دیا، اور خود وہاں سے فرار ہوا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج دیکھی، جب اس واقعے کا پتہ چلا گھر والوں کو، بچی کی ماں کو، آدھا گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد، تو واویلا مچا پورے محلے میں، تلاش شروع ہوئی، اور پھر جا کر کے پولیس رپورٹ ہوئی، پولیس نے آ کے CCTV فوٹیج دیکھی۔ CCTV فوٹیج بھی بڑی، کراچی میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ لگایا کرتے ہیں اپنی دکانوں پر یا اپنے مکانوں پر حفاظت کے لیے، پولیس تو کرتی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے یہ کام تو حکومت کا ہے، CCTV فوٹیج ہر گلی میں لگی ہو، کیمرے لگے ہوئے ہوں، پتہ چلے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن یہ ظاہر نہیں کرتے وہ۔ اور سیف سٹی کیمروں کا 23 سال سے پروجیکٹ چل رہا ہے، اب تک کہاں لگ رہے ہیں کیمرے، کیسے لگ رہے ہیں، ان کے ذریعے کیا ہوگا، بات کی بات ہے۔ جس طرح 18 سال سے K4 کمپلیٹ نہیں ہوا، ہمیں پانی نہیں ملا، CCTV کیمرے بھی ہمیں نہیں مل رہے، لگ نہیں رہے۔ تو بہرحال جی کسی کے کیمرے پہ دیکھا، اور وہاں سے CCTV فوٹیج کے ذریعے، کیونکہ نقاب اس شخص نے باندھا ہوا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو شناخت کیا، محلے میں فوٹیج دکھائی تو سب نے پہچان لیا کہ جی ہاں یہ تو رکشے والا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہاں ہے، تو اس واقعے کے بعد وہ صبح سے گھر سے فرار ہو گیا تھا، لیکن شام میں وہ واپس آیا، اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ پولیس تلاش کر رہی ہے، یا جو کبھی فعل وہ کر چکا، جس درندگی کا، شیطانیت کا وہ مظاہرہ کر چکا، وہ پول کھل چکا ہے اس کو معلوم نہیں تھا۔ جیسے ہی واپس آیا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ میڈیا پہ جو اس کا بیان ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں رپورٹرز، اس سے وہ بڑے نارمل انداز سے بات کر رہا ہے، کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہے، کوئی شرمندگی اس کے چہرے پر نہیں ہے کہ جی وہ میں رکشا میرا اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا رکشے پہ، اور میں نے اس بچی کو دیکھا۔ بچی یار 3 سال کی بچی، اور یہ مردود 2 شادیاں کر چکا، ایک اس کی وائف مر چکی، دوسری نے اس سے طلاق لے لی، ذہنی مریض بھی ہو سکتا ہے، مجھے تو لگتا ہے جنسی درندہ ذہنی مریض ہی تھا۔ نام اس کا نصیر ہے، نصیر کشمیری کہتے ہیں اس کو، کشمیر سے اس کا تعلق ہے۔ اب کراچی میں تو آپ کو معلوم ہی ہے پورے پاکستان سے لوگ آ کر آباد ہیں، اس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں، اور اس نے جس سفاکیت کا، درندگی کا مظاہرہ کیا، اس 3 سالہ پھول جیسی بچی، جب ڈیتھ ہو گئی اس کی، قاتل پر تو پکڑا گیا، لیکن اب یہ دیکھ لیجئے کہ جناب ہمارے یہاں 3 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے ان درندوں سے غیر مقامی۔ موبائل لے کر جوان گھر سے نکلیں آفس جانے کے لیے، موبائل چھینتے ہیں، پیسے چھینتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں۔ بزرگ صبح داڑھی والا بھی کوئی نکلے اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ میری بہن بیٹی گھر سے نکلتی ہے، اس کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے اس شہر میں جو سب سے زیادہ کما کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاوارث ہے۔ نہ پانی ہے یہاں پر، نہ بجلی، نہ گیس بند کر دی جاتی ہے۔ پورے ملک میں کوئی اور جگہ مجھے بتا دیں، کوئی اور شہر مجھے بتا دیں جہاں پر ٹینکر کے ذریعے اسی شہر کا اس پانی اسی کے لوگوں کو پیسوں کی عوض بیچا جاتا ہو۔ یہ صرف یہاں پر ہے۔ اس طرح موبائل کہیں اور نہیں چھینے جاتا۔ ابھی میں اسلام آباد سے ہو کر کے آیا ہوں، رات کے 2-3 بجے تک گھومتے رہے، میں تو پوچھ رہا تھا وہاں، میں نے کہا یار یہ سناٹا ہے بالکل بھائی، یہاں ایسا نہ ہو کہ موبائل چھین لیں۔ وہ ہنسنے لگے سامنے سے، اسلام آباد پنجاب کے لوگ، کہ آپ کیا کراچی میں ہی ہوتا ہے یہ؟ میں نے کہا کراچی میں تو ہوتا ہے، کراچی والے تو خیر کیا کرتے ہیں، وہ لٹتے ہیں بیچارے، وہ تو آپ ہی کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں۔ دوبارہ تو یہ ہوا، اور وہ 3 سالہ فرشتہ صرف بچی جب اللہ کے حضور پیش ہوئی ہوگی، یہاں تو رو نہیں سکی تھی وہ، اللہ کے سامنے جا کر اس کی روح ضرور روئی ہوگی۔
کہا ہوگا باری تعالیٰ تیری دنیا میں میری روح گئی، لیکن جس قسم کے وہاں درندے موجود ہیں اس معاشرے میں، وہاں مجھے کیوں پیدا کیا تھا؟ ابھی تو میں نے اسکول جانا بھی شروع نہیں کیا تھا، ابھی تو الہامی کتاب یعنی قرآن مجید کو رکا نے ہمیں پڑھنا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے بھائی، اب خاص طور پر اپنے بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، ویسے کچھ چھوٹے 3 سال کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ گلی میں بھی نہ کھیلیں تو کہاں کھیلیں، پارک ہمارے یہاں نہیں ہے، کمیونٹی پولیس ہمارے یہاں نہیں ہے، کوئی نظام اس طرح کا وضع نہیں کیا ہوا کہ بچے سارے آ کر باہر کھیل بھی۔ ظاہر ہے کب تک گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ 2 کمروں کے، ایک کمرے کا گھر، 2 کمرے کا، 3 کمرے کا گھر ہے، کب تک سارا دن بچے اس میں بند رہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ چلیں یار تھوڑی دیر ہوا لگ جائے گی ان کو، تھوڑی دیر کھیل لیں گے، دل بہل جائے گا ان کا، تھوڑی چینجنگ ہو جائے گی، گھر سے باہر نکلیں گے۔ وہ چلی گئی اور اس کے ساتھ اس صفاق کی درندگی کا مظاہرہ ہوا۔ ہمنا نام ہے اس معصوم بچی کا، اور اس درندے کا، شیطان کا نام نصیر، کشمیر سے اس کا تعلق، وہ پکڑا تو گیا۔ یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور رحمت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے زمین پر۔ بہرحال جی وہ پکڑا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے، اور پھر وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے بتایا آپ کو۔ لیکن اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائیے، بچوں کا خیال رکھیے بھائی، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، گھر کے دروازے سے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اغوا بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ افغانیوں کے بچے رات کے 3 بجے تک، 8 سال کے، 5 سال کے، 10 سال کے، کندھے پہ تھیلے لٹکائے شارع فیصل، راشد مناس روڈ، سناٹے کی جگہوں سے گزر رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، کوئی شخص ان کو نہیں اٹھاتا، نہ پکڑتا ہے ان کو۔ ہمارا بچہ کوئی سناٹے والا تو جگہ تو دور کی بات ہے، ویسے ہی نکلا ہے گھر سے باہر، تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں، یہ کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کے بچوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے پڑوس میں جو درندے رہتے ہیں ان کو بھی پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ یہ دوسرے صوبوں سے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، جو آ کر رہ رہے ہیں اور رہنے کے باوجود ہماری 3 سال کی بچیوں کے ساتھ جو یہ خبیث، یہ ذلیل کرتے ہیں، خدا را ایک ہو جائیے۔ میں تو بار بار کہہ چکا، پھر تقسیم کر دیتے ہیں، یہ اس کا جاننے والا، یہ اس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اس کا اس سے۔ یار خدا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو ایک ہو جاؤ یار۔ یہ شہر پھر کہتے ہیں جی رہنے کے قابل نہیں رہا، صحیح کہتے ہیں بہت سارے لوگ، ہمیں غصہ آتا ہے۔ میں حالانکہ یو کے میں میرا 5 سال کا ویزا تھا، میں 3 سال پڑھنے کے بعد پاکستان آ گیا۔ میں نے کہا میرا ملک ہے یار، میرا شہر ہے کراچی، وہیں جا کر رہوں گا جیسے بھی حالات ہوں، اور آج تک واپس نہیں کیا میں۔ میرے ساتھ نومبر میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس ملک سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کیوں چلے جاؤں یار، میرے بزرگوں نے قربانیاں اس سرزمین کے لیے دی تھی، ہم نے یہیں رہنا ہے جیسے بھی حالات ہوں۔ اب ہم سے ہجرت نہیں ہوگی، یہ وطن ہم نے بنایا بھائی، میرے بزرگوں نے بنایا، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر ہم یہاں آئے۔ آج ہم پہ حالات اگر تنگ کر دیے گئے، اس کا مطلب یہ تھوڑی اس سرزمین سے ہمیں پیار نہیں ہے۔ ہمیں اس سرزمین سے اتنا پیار ہے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں میں رہنے والوں کو، باقی لوگوں کو نہیں ہوگا جتنا ہمیں اس سے پیار ہے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ یہیں رہیں گے، مقابلہ بھی کریں گے، لیکن یکجہتی کا آپ سب مظاہرہ کیجیے، کسی کے کہنے پہ تقسیم مت ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، پلٹنے کے بعد۔